السلام علیکم، میں ہوں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن ملتان کی سائٹ پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا تعلیمی تربیتی رہائشی ادارہ ہے، رفاہی منصوبہ ہے. ناٹ اونلی ایجوکیشن بلکہ رفاہ عامہ، فلاح انسانیت کے لیے تمام تر مواقع انڈر ون روف اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. اس بنا پر 6 کنال کے اس منصوبے میں مسجد، مدرسہ، اسکول، کالج، ہاسٹل، میڈیکل اور IT، ووکیشنل وغیرہ کے دیگر شعبہ جات بھی ہیں. ابھی یہ منصوبہ تقریباً 6 ماہ سے زیر تعمیر ہے اور عمارت آپ کے سامنے لنٹر کو پہنچ چکی ہے. یہ فرد واحد کا کارنامہ ہرگز نہیں، یہ امت کی مجموعی کوششوں اور اجتماعی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ صبح کا وقت ہے، الحمدللہ لنٹر کے لیے بجری کے ٹرک آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلا ٹرک پہنچنے کو ہے اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ٹوٹل 5 ٹرک بجری کے آف لوڈ ہونے ہیں انشاءاللہ. یہاں میں آج آپ کو ایک بڑا ہی موٹیویشنل بہن کا میسیج سناتی ہوں. جب بہنیں ایسی ہوں، جب امت کی بیٹیاں ایسی ہوں کہ وہ نہ صرف زندہ بلکہ فوت شدگان کے لیے بھی دل میں درد رکھتی ہوں، تو امت ضرور نجات پائے گی، اسلام ضرور غلبہ حاصل کرے گا. بغیر توقف کے سنیے میری اس بہن کو. السلام علیکم سسٹر مصباح، کیسی وعلیکم ہیں؟ فیملی السلام. آپ کی کیسے ہیں؟ امی ابو کیسے ہیں؟ ان کو میری طرف سے سلام کیجیے گا. علیکی وعلیکم اللہ تعالیٰ آپ السلام. سب کی کوششیں قبول و منظور فرمائے اعلیٰ درجات میں، آمین ثم آمین. وإیاکم. اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ جو ہماری کوئی بہن ہے یا ایکٹریس، میں تو ان کو بہن ہی کہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ بخش دیں. میرا آمین. اصغر ہے، آئی جی تھنک. جی میں تو ان کو جانتی بھی نہیں تھی، ابھی جب انسیڈنٹ ہوا تو ایسے نیوز ہی کے ہے. تھرو پتہ چلا. اللہ تعالیٰ بس ہدایت عطا فرمائیں، والدین کو آمین بھی، بچوں کو بھی، ہم آمین سب کو. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہی حق جانتے ہیں، ہم بے نہیں شک جانتے. لیکن بے میں شک. یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی بہت توفیق دے، میں صدقے کا کام کروں. اللہ اکبر. میں شاید بہت زیادہ تو نہیں کر سکتی، لیکن ہاں ایز اے مسلم سسٹر میں یہ اپنا فرض سمجھتی ہوں. ایک میری دوسری بہن کا مجھ پہ حق ہے کہ میں اس کو ہر دعا میں یاد رکھوں. بے اسپیشلی اس شک وقت بے میرا شک. فرض زیادہ بن جاتا ہے جب ان کے پیرنٹس، ان کے والد یا ان کے بھائی ان کی ڈیڈ باڈی نہیں لینا چاہتے، کہ میں ان کو اللہ اپنی ہر اکبر. دعا میں جب تک میں زندہ ہوں میں یاد رکھوں. اللہ عالم. اور میں ان کے لیے استطاعت کے مطابق صدقہ جاریہ کا کام کروں، کیونکہ ہم بہنوں کو اتنا تو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے کہ خواتین کو آپس میں بے زندہ شک. ہوتے ہوئے اور جب زندگی ختم ہو جائے اس کے بعد بھی ایک بالکل دوسرے کی خیر خواہ رہیں، چاہے بالکل. دعاؤں کے تھرو رہیں، بے شک. چاہے صدقہ جاریہ کے کاموں میں ان کے لیے یقیناً. کنٹریبیوٹ کر کے ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں کہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان ہوں. جانے آمین. انجانے میں جو کمیاں کوتاہیاں، اللہ کی نافرمانیاں، والدین کی نافرمانیاں ان سے ہوگی، اللہ ہم تعالیٰ سب معاف کرے. قصوروار ہیں. آمین ثم آمین. تو میں نے اس حوالے سے پوچھنا تھا، اگر میں چھوٹی سی میں یہ بات اوروں کو نہیں بتانا چاہ رہی، آلدو کہ اگر میں گروپ میں بتاؤں تو یہ ایک بہت بڑی انسپریشن اور موٹیویشن بھی ہوگی کہ نو رشتے ڈاؤٹ. ہاں خون کے ہوتے ہیں، ان سے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن ایک رشتہ مسلمان کا بھی مسلمان ایمان. سے ہوتا ہے، جو کہ ایز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم سب کی صلی اللہ علیہ رسپانسبلٹی، وسلم. ہم سب کا فرض ہے صلی اللہ علیہ کہ ہم وسلم. ایک دوسرے کے ویل وشر ہوں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ہم ایک آمین دوسرے میں آمین. ایک دوسرے کے لیے ان کی زندگیوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ان کو ایموشنل نیڈس کو سپورٹ کریں، ان کی فائنینشیل نیڈس کو سپورٹ کرنے کی اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو تو وہ بھی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں ان کی یقیناً. زندگی میں ان کے مرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہو تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کاموں میں انویسٹ کریں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اگر میں تھوڑی اماؤنٹ آپ کو بھیج دوں تو فوری طور پہ آپ مسجد اللہ کے لیے اکبر. کوئی بھی سامان لے آئیں تاکہ اس پہ خرچ اللہ ہو جائے، اکبر. اس پہ آپ کے لگ جائے، سامنے تاکہ ان کے ہے. لیے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. اللہ ان کی یقیناً. مغفرت اور کرے، ان کے زندوں کے درجات لیے بھی. بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین بہن بھائیوں کا دل نرم کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سب جڑ کے رہیں اور ہم ان بے کو شک بہت ضرورت ہے اس کی. دعاؤں میں یاد رکھیں. یقیناً. اور ہمیشہ میں زندگی میں ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو دعاؤں میں پوری امت کو، ساری انسانیت کو یاد بالکل. رکھے، اس کے لیکن لیے جب خلوص بھی چاہیے، صدقہ مال نہیں. دیں اس میں پوری امت کی طرف سے، سب کی طرف سے نیک صدقہ دیں. نیت کام پتہ نہیں آتی ہے. قبروں میں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ صدقات کے انتظار میں ہوں گے، بالکل. جن کے پیچھے کبھی کسی نے صدقہ نہیں کیا ہوگا. لعلی کتنے ہی اعمل مسلمان صالحا. زندہ اور قبروں میں ہوں گے
جو دعاؤں کے منتظر ہوں گے، جن کو نہ خود دعائیں کرنی آتی ہوں گی، نہ ان کے لیے کوئی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے والا اللہ ہوگا اللہ کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دیں، ان آمین کے لیے عافیتوں کا معاملہ کر دیں، تو مجھے آمین پلیز بتائیے گا، تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ بھیج دوں گی. تھوڑی سی اماؤنٹ ہوگی، لیکن مجھے یہ ہے کہ ربنا پھر تقبل. آپ آج یا کل اس کو خرچ کر دیں تاکہ میری اس اللہ بہن اکبر کی اللہ اکبر. منزلیں آسان ہو ہم جائے. سب اللہ کی، اس پہ رحمت کرے، اللہ ہم پہ آپ کی رحم بھی، کرے، اور اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو ایسا دن نہ دکھائے آپ کہ کے اہل ہمارے خانہ اپنے بھی. کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اللہ اکبر. یہی اپنے اگر آخرت میں اللہ کے آگے ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، انا للہ و انا الیہ استغفر راجعون. اللہ، اللہ کی پناہ، تو پھر ہم کدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آمین اللہ تعالیٰ تمام والدین کو، تمام اولادوں کو، ہم سب کو معاف آمین کرے اور ہمیں ہدایت دے. آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو حمیرہ اصغر تھیں، کون تھی، کیسی تھی، یہ اب ہمارا سوال نہیں. اب وہ خود سے بول نہیں سکتی. اللہ جانے کسی حادثے کا شکار ہوئی، کسی انتقام کا نشانہ بنی. ہماری بھی بے حسی کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے. وہ کیسی تھی اب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ہمارے ذمے اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنے مردوں کے لیے دعا کرنا ہے. باقی اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ مر گئی، لاش مہینوں تک بے بسی کی حالت میں پڑی رہی. وہ کیسی تھی، آخر اس مقام تک کیسے پہنچی. موت فطری ہو، پھر بھی مسلمان پر بنیادی حقوق میں سے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو جائے. اور یہ اس لحاظ سے فرض ہے، فرض کفایہ کہا جاتا ہے کہ چلیں کچھ لوگ انجام دے لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. اگر وہ کفایہ کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، یہ کوئی ایک کیس نہیں، کتنے نہ جانے میڈیا پر بھی نہیں آ سکتے. ہم تو وہ امت ہیں کہ جنہیں اپنے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کی تاکید کی جاتی ہے. ہماری نماز میں یہ سبق ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے، بلکہ جبریل آ جاتا کہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے، اٹھیے، قبرستان میں جائیے اور فوت شدگان کے لیے دعا کیجیے. قرآن میں آیات اتری، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یہ اور بہت ساری دعائیں یہ فوت شدگان کے حق میں ہیں. افسوس کہ امت بے جا تنقید، پابندیاں اور حقوق کی عدم ادائیگی، ٹرولنگ، نفرت پہلے بغاوت اور نافرمانی پر اکساتی ہے، بلکہ ویوز واچ کے ذریعے سے پیڈ پروموشن دیتی ہے، اور اس کے بعد جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے رائٹس رکھتی ہے. خاص طور پر خواتین ایک دوسرے کا، کہ آپ دیکھتے نہیں، نکاح سے طلاق تک اور طلاق سے موت تک اور نکاح نہ ہونے تک، ان سارے معاملات میں اکثر سازشوں میں خواتین ملوث ہوتی ہیں. ان کیدکن عظیم. اس سوسائٹی میں، اس سماج میں یہ پیغام اصلاح امت اور فلاح انسانیت کی روشن مثال ہے. جب سے میں نے میسیج سنا اور میں نے بہن سے اجازت لی کہ میں اس کو پبلش کرنا چاہتی ہوں، کہ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے، ہم ایسے بھی سوچ سکتے ہیں، دعائے مغفرت کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، بجائے نفرت، تنقید، فتوے دینا. کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں. باقی اللہ کسی کا پابند نہیں، وہ جس پر چاہے فضل و کرم کرے، جس کو چاہے اس کی نافرمانیوں پر پکڑ لے، یہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. اور صدقہ جاریہ کا معاملہ، واللہ ہم اس اختلاف میں پڑ گئے، ایصال ثواب ہے نہیں، کس طرح ہے کس طرح نہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس بحث میں، جھگڑے میں پڑنے کے بجائے کہ کس کو ثواب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیسے نہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں بے شمار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں اور امت کے حق میں دعائیں کرتے جائیں. بے شک میت اپنے بھائی، بہن، باپ یا کسی قریبی عزیز یا مسلمان، اسلام کا رشتہ سب سے بڑا ہے. انما المؤمنون اخوہ. امت کی طرف سے دعا کا انتظار کرتی ہے جو اس کے حق میں کی جائے، اور وہ دعا اسے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. بے شک اللہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے اہل قبور پر پہاڑوں جتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے،
اور زندہ لوگوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے۔ اور خاص طور پر جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ولد صالح یدعو لہ، جو اولاد ہے، اور یاد رہے کہ اولاد صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی، علمی بھی، اور اسی طرح تربیتی بھی، کہ جس بھی طرح سے اگر آپ کا کسی سے کوئی روح کا، جسم کا، تربیت کا، افادیت کا، کوئی اولاد کا، اہل کا رشتہ ہے، امت کا رشتہ سب سے مضبوط ہے، یہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ذمے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، مساجد، مدارس، طالب علم اور ان کی ضروریات پر خرچ کرنا ہے، دینی اداروں کا معاون بننا ہے، دینداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، امت کو متحد کرنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے۔ امت کا کوئی بھی فرد زندہ ہو تو اس کی جان بچائیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ زندگی میں یہ حق یوں اہم اور زیادہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جان بچائی جائے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ الدین النصیحہ، نہ ہمیں جان کی فکر ہوتی ہے، نہ نصیحت اور اس کی ہدایت اور نجات کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ حق یوں اہم ہو جاتا ہے کہ اس کی آخری رسومات، تجہیز و تکفین، یہ ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے حق میں دعائے مغفرت، زندگی میں جان بچانا، خیر خواہی کرنا، اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرنا۔ صدقہ جاریہ کا معاملہ یہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ آپ کرتے جاؤ، اس حساب میں، کیلکولیشن میں نہ پڑو کہ کس کو ملا، کیسے ملا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ہمارے ذمے اللہ کی راہ میں نیکی کے منصوبوں میں خرچ کرنا اور امت کے حق میں زندہ ہوں یا مردہ دعا کرنا۔ اللہ کسی کے چھوٹے سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ امت کا رشتہ یہ صرف دنیا کا نہیں، ایمان کا رشتہ ہے، قبر کے بعد بھی ساتھ رہنے والا رشتہ ہے۔ جب کوئی مر جائے تو اس کا حق ختم نہیں ہوتا بلکہ امت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا دل دے جو اجنبی کے لیے بھی ویسے ہی درد محسوس کرے جو اپنے لیے کرے، ایسا ہاتھ دے جو چھپ کر صدقہ دے، ایسی زبان دے جو مغفرت مانگے، اور ایسی نیت جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ تقبل اللہ منکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔